گاؤں میں کالی لڑکی کہاں جائے گی؟ جو لڑکی کم خوبصورت ہے کہاں جائے گی؟ میرے بھائی اس کو غیر کے ساتھ بھاگنے کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ اگر سیرت اچھی ہے، دیندار ہے تو شادی کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں حکم الحاکمین ہوں، کالے کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا، اور خوبصورت کے پیٹ سے پولیا مارا ہوا بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں، میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا، چاہتا تو سب کو ارب پتی بنا دیتا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے ناانصافی نہیں، ایگزام لینے کے لیے۔ اس لیے خوبصورت چہرے والوں، پیسے والوں گھمنڈ نہ کرو، دولت کا گھمنڈ نہ کرو، نہیں تو رب کہتا ہے کہ میں ناانصاف ہوں، نعوذ باللہ، کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ نہیں، میں نے ایگزام لینے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو پیسے والے بنا دیا، کسی کو سندر بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا۔ ایک کالے صحابی نبی کے دربار میں آتے ہیں کہ آقا پورے گاؤں میں کوئی اپنی لڑکی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں، کالا ہے، چہرے میں چیچک کا داغ ہے، بڑی بڑی دانت ہے۔ اللہ کے رسول ایک سیٹ کے گھر میں بھیج دیے، جا کے بیٹھ گئے۔ سیٹ صاحب باہر نکلے، کہا کون ہو؟ کہا نبی نے بھیجا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی خوبصورت بیٹی کو شادی کرنے کے لیے پیغام دینے آیا ہو۔ کہا تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہتا یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اٹھ کے بھگا دیتا ہے۔ کیسی لڑکیوں کو تربیت دے رکھا تھا اس زمانے میں۔ خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے، لیکن ان کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے مجھے اس کالے لڑکے سے نکاح منظور ہے، شادی منظور ہے، میں اسی لڑکے سے شادی کروں۔ ایسی بیٹیاں پیدا کیو کہ کالے لڑکے سے، بدصورت لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اسلام کا اسپرٹ، ایمان کا تقاضا تھے میرے بھائی۔ آج ہم کیسا مسلمان ہو گئے میرے بھائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جب مشرک تھا، میری مائیں سن لیں، جب ابو دردہ ہندو تھے، مشرک تھے، تو ابو دردہ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا تھا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، بھاگ آیا، بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم۔ مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پرورش کر کے، ان باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ تو خوش تھے، لیکن قیس بن عاصم، حضرت ابو دردہ رو رہے تھے زور زور سے۔ نبی کائنات پیٹ کو تھپتھپانے لگے کہ قیس کیوں رو رہے ہو؟ ابو دردہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو دردہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ قیس بن عاصم رو رہے تھے، کہا جب میں ہندو تھا، مشرک تھا، تو اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ جب گاڑنے کے لیے میں گڈھا کھود رہا تھا، کپڑوں میں جب گرد غبار لگ رہا تھا، وہ ننھی منھی بیٹی صاف کر رہی تھی کہ ابا کیوں پریشان ہے؟ پھر بھی میں نے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کیا۔ آقا میں زندہ بیٹی کو گاڑ کے بھاگ آیا تھا، وہ بچی چلا رہی تھی یا باتا اے میری ابا، لگتا ہے کہ آج بھی میری بیٹی کی آواز میری کانوں میں آ رہی ہے۔ آقا اس بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے دلاسا دی۔ حضرت ابو دردہ کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے بعد خوبصورت بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے کے آ گئے امیر معاویہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بعد خلیفۃ المسلمین تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا چھوٹا بیٹا یزید کا چھوٹا بھائی بڑے خوبصورت تھے، پردھان منتری کا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ خود نکاح کا پیغام لے کے ابو دردہ کے گھر آ گیا۔ کہا ابو دردہ تمہاری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اپنے چھوٹے بیٹا شہزادہ سے بیاہ کرانے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں امیر المومنین میں میڈیم کوالٹی کا آدمی ہوں، آپ دیش کا پردھان منتری ہے، آپ کے بیٹا سے میں شادی کرانا جائز نہیں سمجھتا، نہیں کراؤں گا۔ امیر معاویہ ہکا بکا ہو گئے، کا ناشتہ پانی تو ہوا لیکن شادی تم اپنی بیٹی کی کن سے کراؤ گے؟ کہنے لگے امیر المومنین امیر معاویہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور سے کرانے کا عزم کر لیا۔ کون مزدور؟ 1 روپیہ ان کے پاس نہیں، روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے،
गट्ठर बना के मदीने की बाजार में बेचता है और उसी से गुजारा करता है। चावल दाल जो भी मुयस्सर हो खरीद के लाके गुजारा करता है कोई बेटी का बाप जो कह सकता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, होशियार है, पागल नहीं है, मैं मालदार हूँ, लेकिन अपनी बेटी की शादी एक मजदूर लड़के से करा दिया हूँ इस बुनियाद पर कि वो दीनदार है? नहीं मिलेगा। कहते खाली लड़के का बाप जालिम है। अरे लड़के का बाप तो जालिम है ही, इससे बड़ा जालिम ये भी है। 450 बारात ले आए, 45 मौलवी मौजूद हैं, निकाह पढ़ाते समय कहते हैं कि लड़की के पास निकाह पढ़ाने के लिए जाना जायज नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। लड़की का बाप बोल दिया यहीं पे निकाह पढ़ा। निकाह में कहते हैं ज्यादा इधर उधर मत बोलो, कबूल पढ़ा दो और उसके बाद हाथ उठा के भी दुआ नहीं करनी है, जो नबी ने किया था वो करना। बड़ी अच्छी बात, आप शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। और ये 450 बारात किस हदीस के मुताबिक है? सबका मुंह काला हो गया। कहा ये कौन शरीयत है? नबी कायनात की शरीयत में बारात नाम की कोई चीज नहीं है। हुजूर के दौर में शादी हो रही है। नबी ने एक लड़के को बुलाया, कहा शादी करना चाहते हो? कहा जी हाँ। कहा लड़की देखे हो? कहा नहीं देखे है। कहा जाके देख के आओ। देख के आया, कहा हुजूर लड़की पसंद है। इससे साबित हुआ कि शादी करने की नियत से लड़का का लड़की का देखना जायज है। अब तकरीर सुन चुके होंगे, बांग्लादेश के मशहूर आलिम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ कहते हैं कि लड़की के साथ जो जीजा या उनका दादा या उनका बाप या उनका चचा जो देखने गया सब जानी है, ज़िनाकार हैं, इनको कोड़ा लगाना होगा। क्यों? शरीयत में है कि जो लड़का शादी करेगा वो शादी की नियत से देखना जायज है। नबी ने पूछा देखे हो? कहा देख लिया। नबी ने लड़की के बाप से बुलाया और कहा कि इस लड़के से तुम शादी कराना चाहते हो अपनी